السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ تیرے بن جینا کیا۔ ایک اجنبی سا درد۔ لاہور کی وہ شام بارش میں بھیگی ہوئی تھی اور ماہنور کا دل جیسے اندر ہی اندر کسی طوفان کا سامنا کر رہا تھا۔ کھڑکی کے باہر گرتی بوندوں کو دیکھتے ہوئے اسے وہ لمحے یاد آ رہے تھے جب سب کچھ خوبصورت لگتا تھا، جب وہ ہنستی تھی، جب دل بے فکری سے دھڑکتا تھا۔ وہ ایک خوددار لڑکی تھی مگر دل کا بوجھ اس کی آنکھوں سے آیا تھا۔ تم پھر وہی سوچ رہی ہو؟ ریحا نے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے۔ ماہنور نے سر ہلایا۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جنہیں لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ریحا، بس محسوس کیا جا سکتا ہے، اور میں ہر پل اسے محسوس کرتی ہوں۔ ریحا چپ ہو گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ماہنور کس کی بات کر رہی ہے۔ حارث علی شاہ، ایک ایسا نام جس نے ماہنور کی زندگی، ساری دنیا بدل کر رکھ دی تھی۔ 6 مہینے پہلے ماہنور کی ملاقات حارث سے ایک شادی کی تقریب میں ہوئی تھی۔ حارث ایک سادہ مگر دل کو چھو لینے والی شخصیت کا مالک تھا۔ اس کی خاموش نظریں، گہری آنکھیں اور باتوں کی سنجیدگی سب کچھ کسی ادھورے افسانے کی جھلک دیتا تھا۔ آپ کو تنہائی پسند ہے؟ ماہنور نے پہلی بار بات کی تھی۔ حارث نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، تنہائی وہی پسند کرتا ہے جو اپنے اندر شور سن سکتا ہو۔ ماہنور کو اس لمحے ایسا لگا جیسے کوئی اس کے دل کے بھید جان چکا ہو۔ اس کے بعد ان کی ملاقاتیں بڑھتی گئیں، کچھ کہانیاں، کچھ مسکراہٹیں اور بہت سی خاموشیاں، مگر وہ خاموشیاں بولتی تھیں۔ ایک دن کبھی ایسا لگا کہ آپ کسی سے بہت قریب ہو گئے ہوں، مگر ایک دن پتہ چلے کہ وہی شخص آپ کے ماضی کا ایسا باب ہے جسے آپ کبھی کھولنا نہیں چاہتے تھے۔ حارث نے دھیرے سے پوچھا۔ ماہنور چونکی مگر خاموش رہی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ یہ سوال خود حارث کے دل کا راز ہے، وہ راز جو رشتے چھین لے۔ ماہنور اور حارث کی دوستی ایک ان دیکھے رشتے میں ڈھل چکی تھی۔ نہ وہ اظہار کرتے، نہ وعدے، مگر ایک تعلق تھا جو دونوں کے دلوں میں خاموشی سے پنپ رہا تھا۔ حارث اکثر کہتا، کچھ رشتے کہے بغیر مکمل ہوتے ہیں اور کچھ کہہ کر بھی ادھورے رہ جاتے ہیں۔ ماہنور کے لیے یہ تعلق ایک نئی زندگی کی امید تھا، لیکن اس کے دل میں ایک ڈر بھی تھا، ایک ایسا راز جو وہ کسی سے نہیں کہنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا ماضی اس کے حال کو برباد کر سکتا ہے۔ ایک دن حارث نے پوچھا، ماہنور، اگر کبھی پتہ چلے کہ جس شخص پر تم بھروسہ کرتی ہو وہی تمہارے ماضی سے جڑا ہے، وہی جو تمہارے درد کی وجہ رہا ہو، تب کیا کرو گی؟ ماہنور کی سانسیں رک گئیں، اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو حارث؟ حارث نے نظر چرا لی۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی سوال تھا۔ مگر وہ جانتی تھی یہ سوال یوں ہی نہیں تھا۔ حارث بھی کچھ جان چکا تھا، شاید وہی راز جو ماہنور برسوں سے چھپاتی آئی تھی۔ ماہنور کا ماضی۔ 4 سال پہلے ماہنور کا بھائی ایک حادثے میں مارا گیا تھا، مگر وہ حادثہ نہیں تھا، وہ ایک جھگڑے کا انجام تھا۔ جھگڑا جس میں جس فریق کا ہاتھ تھا اس کا تعلق حارث کے خاندان سے تھا۔ اس حقیقت نے ماہنور کو توڑ کر رکھ دیا تھا، اور اب جب دل کسی پر اعتبار کرنے لگا تھا، تقدیر نے پھر اسے اسی مقام پر لا کھڑا کیا تھا۔ ادھورے سوال، خاموش جواب۔ رات گئے ماہنور اپنی ڈائری لکھ رہی تھی۔ اگر کل کی حقیقت
آج کی محبت کو ختم کر دے تو کیا یہ محبت سچی تھی، یا شاید سچ ہی محبت کا دشمن ہوتا ہے؟ حقیقت کا سامنا۔ دوسرے دن ماہ نور کی حالت کچھ مختلف تھی۔ وہ پہلے کی طرح خوش نہیں تھی، نہ ہی اس کی نظریں اتنی چمکدار تھیں۔ کچھ دن پہلے کی باتوں کا اثر اب اس کے چہرے پر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ جب حارث نے اسے فون کیا تو وہ بالکل الگ آواز میں بولی، جیسے کوئی گہرا غم اس کے اندر چھپا ہوا ہو۔ ماہ نور، کیا بات ہے؟ تم پریشان لگ رہی ہو، حارث نے نرمی سے پوچھا۔ سب کچھ ٹھیک ہے حارث، اس نے جواب دیا، مگر اس کی آواز میں جھجک تھی۔ بس تھوڑا سا تھکاوٹ محسوس ہو رہا ہے۔ حارث خاموش رہا، پھر بولا، اگر کچھ تمہیں بتانے کی ضرورت ہو تو میں ہوں، بس بتا دینا۔ ماہ نور نے موبائل کی اسکرین کو بعد سے دیکھتے ہوئے، حارث، کبھی کبھی ہم ایسی چیزوں سے لڑتے ہیں جو ہم چھپانا چاہتے ہیں، مگر کبھی نہ کبھی وہ راز سامنے آ ہی جاتا ہے۔ حارث کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آئی، جیسے وہ کچھ جان چکا ہو۔ پہلا جھٹکا۔ ایک دن ماہ نور کو حارث کی والدہ کی کال آئی۔ ماہ نور بیٹی، ہمیں تمہارا کچھ باتوں کا پتہ چلا ہے، وہ نرم مگر سنجیدہ آواز میں بولی۔ ماہ نور کا دل دھک سے رہ گیا۔ کہ کیا؟ وہ تھوڑی پریشان ہو گئی۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارے بھائی کی موت میں حارث کا خاندان ملوث تھا۔ یہ جملہ تھا جو ماہ نور کے دل میں چاقو کی طرح لگا۔ ماہ نور کا رد عمل۔ یہ جھوٹ ہے، ماہ نور نے بیزاری سے کہا۔ آپ لوگ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ یہ سچ ہے ماہ نور، تمہارا بھائی ایک حادثے کا شکار نہیں تھا، وہ ایک سازش کا شکار تھا، اور حارث کا خاندان اس میں شامل تھا۔ ماہ نور کے جسم میں ایک عجیب سا سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ قدموں پر کھڑی تھی اور زمین جیسے اس کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ نہیں، وہ دھاڑی، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ فون رکھ کر باہر دوڑ گئی۔ اس کی آنکھوں میں وہی غم تھا جو پہلے کبھی اسے اپنے والدین کی موت کے بعد آیا تھا، اور اب وہ دوبارہ اسی گہرے درد میں ڈوب گئی تھی۔ حارث کا سکوت۔ کئی گھنٹوں بعد حارث نے اسے کال کی۔ ماہ نور، وہ جو تم نے سنا وہ سچ ہے، حارث نے دھیرے سے کہا۔ میرے خاندان کا تمہارے بھائی کے ساتھ وہی تعلق تھا جس کی تم بات کر رہی ہو۔ ماہ نور کا دل جیسے رک گیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ میں بھی تو اس میں شامل تھا، ماہ نور، حارث نے آنکھوں میں آنسو کے ساتھ کہا۔ دوسری طرف ماہ نور کا فیصلہ۔ ماہ نور کے دل میں ایک طوفان تھا، مگر اس نے خود کو مضبوط بنانے کی کوشش کی۔ اسے وہ محبت یاد آئی جو حارث کے ساتھ تھی، مگر اس محبت کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ حارث، تمہارا اور میرا رشتہ اب نہیں چل سکتا۔ ہم دونوں کا ماضی ایک دوسرے کی محبت کے درمیان آ چکا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ یہ میری زندگی کا حصہ بنے۔ دل کی سنو، ماہ نور نے حارث سے کہا تھا کہ وہ دونوں کا رشتہ اب ختم ہو چکا ہے، مگر یہ فیصلہ اس کے دل کے لیے اتنا آسان نہیں تھا جتنا وہ سوچ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اس کے دل کی گہرائیوں کا دکھ چھپا تھا، مگر وہ خود کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم نے جو کہا وہ تمہارا فیصلہ تھا حارث، مگر مجھے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنا ہے، وہ دھیرے سے بولی۔ حارث کی آنکھوں میں ایک عجیب سا درد تھا۔ میں نے تم سے محبت کی تھی ماہ نور، اور اب تم یہ کہہ رہی ہو کہ ہم نہیں مل سکتے؟ ہاں، کیونکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں حارث، لیکن یہ محبت ماضی کی حقیقت کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ ماہ نور کی آواز میں ایک قرب تھا، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ دوسری طرف کی حقیقت۔
مانور نے اپنے فیصلے پر اپنی تمام تر توانائی صرف کر دی تھی۔ اس نے حارث سے دور جانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن پھر بھی اس کے دل میں ایک خلا تھا جو کبھی پر نہیں ہو سکا تھا۔ حارث نے خود کو مزید تنہا کر لیا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کی محبت نے اسے ایک اور شراکت داری کی طرف دھکیل دیا ہے، جس میں اس کے اپنے خاندان کے راز چھپے ہوئے تھے۔ تمہارا ماضی، تمہارے خاندان کا ماضی، وہ سب کچھ ایک بار پھر تمہارے اور میرے درمیان آ چکا ہے مانور، حارث نے خود سے کہا۔ وقت کا گزرنا اور چپ سادھنا۔ مانور نے فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر زندگی کو آگے بڑھائے گی۔ اس نے اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ وہ درد کم ہونے لگا، لیکن دل کے کونے میں ایک سوال پھر بھی باقی تھا، کیا واقعی ماضی کو چھوڑ کر آگے بڑھنا ممکن ہے؟ دوسری طرف حارث کا دل۔ حارث نے خود سے کہا، شاید میں تمہاری زندگی میں واپس نہ آ سکوں، مگر تمہارے بغیر میری زندگی ایک سنسان ہو چکی ہے۔ اس کی آنکھوں میں نم آنکھوں کا درد تھا اور وہ جانتا تھا کہ اس نے کچھ ایسا کھو دیا ہے جسے واپس لانا اب ناممکن تھا۔ ماضی کا سایہ۔ مانور نے اپنے دل کی آواز کو دبانے کی پوری کوشش کی تھی، مگر حارث کا خیال کبھی نہ کبھی اس کے دماغ میں آ ہی جاتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا ماضی ایک ایسا سایہ ہے جو کبھی اس سے جدا نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنی بھی کوشش کرے۔ ایک دن مانور نے فیصلہ کیا کہ وہ حارث کے بغیر اپنی زندگی کا آغاز کرے گی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا ماضی اس کی خوشیوں کو چھین لے۔ میں تمہارے بغیر جینا سیکھوں گی حارث، اس نے اپنے دل میں کہا اور ایک نیا آغاز کرنے کی ٹھانی۔ حارث کا خاموش درد۔ حارث جو مانور سے دور ہو چکا تھا، اب بھی اسے اپنی زندگی سے نکال نہیں پایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی محبت نے مانور کا دل توڑ دیا تھا، مگر پھر بھی وہ اسے اپنے قریب چاہتا تھا۔ شاید میری تقدیر نے مجھے تم سے دور کر دیا ہے، مگر دل ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے مانور، وہ خود سے کہتا اور راتوں کو اسی درد میں ڈوب کر سو جاتا۔ زندگی کا نیا موڑ۔ مانور نے اپنی زندگی کو نئے سرے سے جینا شروع کیا۔ اس نے اپنے کام میں زیادہ محنت کی اور اپنی دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا۔ ریحا، جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی تھی، اسے ہمیشہ حوصلہ دیتی۔ تمہیں اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنا ہے مانور، ماضی کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنا ہے، بڑھنا ضروری بھی ہے، ریحا نے اسے کہا۔ مانور نے فیصلہ کیا کہ اب وہ کسی کو اپنے دل میں اتنی جگہ نہیں دے گی کہ وہ اسے دوبارہ ٹوٹنے پر مجبور کر سکے۔ حارث کی جانب سے ایک آخری کوشش۔ ایک دن حارث نے مانور سے ملاقات کی درخواست کی۔ اس کا دل ملال سے بھرا ہوا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ آخری موقع ہے۔ مانور، میں جانتا ہوں کہ تم نے مجھے اپنی زندگی سے نکال دیا ہے، مگر کیا تم مجھے ایک آخری بار سنو گی؟ مانور نے خاموشی سے اس کی بات سنی۔ ہاں حارث، میں تمہیں سنوں گی۔ اس کی آواز میں تلخی تھی، مگر اس نے اسے سننے کا فیصلہ کیا۔ ایک آخری ملاقات۔ حارث اور مانور کی ملاقات ایک کینڈیڈیٹ ریسٹورنٹ میں ہوئی، جہاں دونوں نے خاموشی سے بیٹھ کر ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ لمحہ، وہ ملاقات، جیسے ان دونوں کے لیے وقت رکا ہوا تھا۔ تمہارے بغیر میری زندگی نامکمل ہے مانور، حارث نے دھیرے سے کہا۔ مانور نے گہری سانس لی۔ حارث، میں تم سے محبت کرتی ہوں، مگر یہ محبت ہمارے ماضی کی قیمت پر نہیں ہو سکتی۔ وہ لمحہ تھا جب دونوں کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا۔ مانور نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنے دل کو آزاد کر کے زندگی گزارے گی، اور حارث نے بھی خود کو آزاد کرنے کا فیصلہ کیا۔ رشتہ یا تقدیر۔
مانور اور حارث کے درمیان جو باتیں ہو چکی تھی وہ دونوں کے دلوں پر ایک نشان بن کر رہ گئی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ محبت کا راستہ بہت مشکل تھا، مگر تقدیر نے ایک اور چال چلی تھی۔ دونوں نے اپنی زندگی کو دوبارہ ترتیب دینے کا ارادہ کیا، لیکن دل کی گہرائیوں میں ابھی تک ایک تذبذب تھا۔ مانور کا فیصلہ۔ مانور نے اپنے فیصلے پر پھر سے غور کیا۔ وہ جانتی تھی کہ حارث کی محبت میں درد تھا، مگر وہ اب بھی اسے اپنی زندگی میں چاہتی تھی۔ کیا میری محبت ماضی کے گہرے رازوں کے باوجود کامیاب ہو سکتی ہے؟ میں نے حارث کو اپنے ماضی کے دکھوں سے آزاد کر دیا، مگر کیا یہ فیصلہ صحیح تھا؟ وہ خود سے سوال کرتی۔ ایک دن مانور نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کے اگلے مرحلے کی طرف بڑھے گی۔ اس نے خود کو اور اپنے جذبات کو اس حال میں رکھا کہ وہ اب اپنی زندگی میں نئے سرے سے امید کی شمع جلا سکتی ہے۔ حارث کا دل، ایک اور موقع۔ حارث نے کئی دنوں تک سوچا۔ اس کی زندگی میں مانور کا خیال مسلسل موجود تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اسے واپس لانے کی کوشش کرے گا تو شاید اس کا دل پھر سے ٹوٹ جائے۔ مگر کیا وہ خود کو مانور کے بغیر زندہ رکھ سکتا تھا؟ شاید مجھے اسے چھوڑ دینا ہی بہتر ہے، لیکن کیا یہ حقیقت ہے؟ حارث کی آنکھوں میں ماضی کی تلخ یادیں اور مستقبل کا اندھیرا تھا۔ کامیابی کی تلاش۔ مانور نے اپنی زندگی میں نیا راستہ اپنانا شروع کیا تھا۔ اس نے اپنی تعلیم اور کام میں توجہ دینا شروع کر دی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ اس وقت اسے اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ہر دن خود کو نئے چیلنجز کی طرف بڑھاتی جا رہی تھی۔ زندگی میں وہی کامیاب ہوتا ہے جو اپنے فیصلوں پر ثابت قدم رہتا ہے، اس نے دل میں کہا۔ دوسری ملاقات، پھر سے ٹوٹنا۔ ایک دن مانور اور حارث کا پھر سے آمنا سامنا ہوا۔ یہ ملاقات بے آواز تھی، مگر ان دونوں کے درمیان کئی باتیں تھیں جو بغیر کہے سن لی گئی تھیں۔ ہم دونوں کے راستے مختلف ہیں حارث، مانور نے کہا۔ ہم اپنے راستوں پر چل کر کامیاب ہو سکتے ہیں، مگر ایک دوسرے کے ساتھ نہیں۔ حارث نے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا، مگر جواب نہیں تھا۔ شاید ہمیں اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنا چاہیے، مانور نے کہا۔ حارث نے اسے آخری بار دیکھا، پھر سر جھکا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ فیصلہ دونوں کے لیے ضروری تھا۔ دونوں اپنی اپنی زندگیوں میں آگے بڑھنے کے قابل تھے۔ دل کی سکون کی تلاش۔ مانور اور حارث کے درمیان وہ آخری ملاقات تھی جس میں دونوں نے ایک دوسرے سے اپنے دل کی بات کی۔ وہ جانتے تھے کہ اب ان کا رشتہ بس ایک یاد بن کر رہ جائے گا، اور دونوں نے اپنی زندگیوں میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر دل کی گہرائیوں میں ایک تلخ حقیقت چھپی ہوئی تھی جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ مانور کا نیا آغاز۔ مانور نے اپنی زندگی میں ایک نیا باب کھولنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اب حارث کے بغیر جینا سیکھنا چاہتی تھی، اور اس کے لیے اسے اپنے دل کے زخموں کو بڑھنا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے آپ سے کہا، زندگی میں آگے بڑھنا ضروری ہے۔ میں نے ماضی سے سبق سیکھا ہے، مگر اب مجھے اپنی تقدیر کے نئے راستے پر چلنا ہے۔ اس نے اپنے کام میں مزید محنت کی اور اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارا تاکہ اپنے دل کی سکون کی تلاش میں کامیاب ہو سکے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے دل میں جو خلا تھا وہ کبھی مکمل نہیں ہوگا، مگر پھر بھی اسے اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرنا تھا۔ حارث کا صبر۔ حارث، جو اب تک مانور کے بغیر اپنی زندگی گزار رہا تھا، ایک طویل عرصے سے اپنے فیصلے پر غور کر رہا تھا۔ اس نے خود سے کہا، شاید میں اسے دوبارہ اپنے قریب نہ لا سکوں، مگر میں ہمیشہ اسے یاد رکھوں گا۔ وہ جانتا تھا کہ مانور کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ اس کے لیے ضروری تھا۔
ان دونوں نے ایک دوسرے کو سچا پیار دیا تھا، مگر تقدیر نے انہیں ایک دوسرے سے جدا کر دیا تھا۔ نیا رشتہ، نیا آغاز۔ ماہ کی زندگی میں اب ایک نیا رنگ آ چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے دل میں ہمیشہ حارث کا ذکر رہے گا، مگر وہ اپنی تقدیر کو قبول کر کے آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ ایک دن اس نے اپنے آپ سے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنی زندگی کی اگلی فصل کو شروع کروں۔ حارث کی کامیابی۔ حارث نے بھی اپنی زندگی میں نیا آغاز کیا تھا۔ اس نے اپنے کام پر بھرپور توجہ دی اور اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کی۔ وہ جانتا تھا کہ محبت کبھی بھی آسان نہیں ہوتی، مگر وہ اسے یاد رکھے گا۔ آخر کار دونوں کی تقدیر۔ ماہ اور حارث نے اپنی اپنی زندگیوں میں کامیابیاں حاصل کی۔ دونوں کی تقدیر نے انہیں جدا کر دیا تھا، مگر وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے دلوں میں زندہ رہے۔ ان کی محبت ایک ایسی کہانی بن گئی تھی جسے دونوں نے اپنی زندگیوں میں سچائی کے طور پر قبول کر لیا تھا۔ نیا آغاز۔ ماہ اور حارث کی کہانی ایک اختتام کی طرف بڑھ رہی تھی، لیکن دونوں کی زندگیوں میں ابھی بھی بہت کچھ باقی تھا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ زندگی کبھی سیدھی نہیں ہوتی، اور جب تک انسان خود کو اور اپنی تقدیر کو نہیں سمجھتا، اس کا سکون بھی مکمل نہیں ہو پاتا۔ ماہ کی نئی محبت۔ ایک دن ماہ کی زندگی میں ایک نیا شخص آیا۔ وہ بہت اچھا اور سمجھدار تھا، مگر ماہ ابھی بھی اپنے ماضی میں الجھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے دل سے کہا، کیا میں حارث کو بھول سکتی ہوں؟ کیا میری محبت کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے؟ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ماہ نے محسوس کیا کہ اس کی زندگی کا نیا آغاز ممکن ہے، اور وہ نئے شخص کے ساتھ ایک خوشگوار تعلق بنانے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ حارث کا اقرار۔ حارث نے بھی اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑا اور اپنی زندگی کے نئے مقصد کو تلاش کیا۔ وہ جانتا تھا کہ ماہ ہمیشہ اس کے دل میں رہے گی، مگر وہ اب اپنی تقدیر کو قبول کر چکا تھا۔ ماہ، تم میری زندگی کا حصہ ہو، لیکن اب تمہیں میری زندگی کا راستہ الگ ہے۔ میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا، حارث نے اپنے دل سے کہا۔ ایک نیا سفر۔ ماہ نے اور حارث نے اپنی زندگیوں میں نیا سفر شروع کیا تھا۔ وہ دونوں مختلف راستوں پر چل پڑے تھے، مگر دل میں ایک دوسرا فراق تھا جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ شاید ہماری کہانی کا اختتام ہو چکا ہے، مگر زندگی کا سفر ابھی باقی ہے، ماہ نے اپنے دل میں کہا۔ انسانی تقدیر کا کھیل۔ زندگی ہمیشہ ہمیں الجھنوں میں مبتلا کرتی ہے۔ ماہ اور حارث کی کہانی اس بات کا ثبوت تھی کہ انسان کو اپنی تقدیر کو قبول کرنا سیکھنا ہوتا ہے، چاہے وہ کتنی بھی تلخ کیوں نہ ہو۔ لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ تقدیر میں کچھ نہ کچھ سکھانے والی باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ آخر کار سکون کا لمحہ۔ ماہ اور حارث دونوں نے اپنی زندگی میں سکون کا لمحہ پایا۔ وہ جانتے تھے کہ اب وہ ایک دوسرے کے بغیر بھی اپنی زندگی میں خوش رہ سکتے ہیں۔ وہ دونوں اپنے ماضی سے سبق سیکھ چکے تھے اور اپنی تقدیر کے راستے پر چل چکے تھے۔ ان کی کہانی کا اختتام یہ تھا کہ محبت ہمیشہ ہر کسی کے لیے ایک سچا اور قیمتی تجربہ ہوتی ہے، مگر کبھی کبھار تقدیر ہمیں وہ راستے دکھاتی ہے جہاں ہمیں اپنے آپ کو اور دوسروں کو سمجھانا ہوتا ہے۔ فیصلہ کن لمحہ۔ ماہ اور حارث کی کہانی میں ایک آخری موڑ آ چکا تھا۔ دونوں کے راستے مختلف تھے، مگر زندگی کے اس لمحے میں وہ ایک دوسرے کی تقدیر کا حصہ بن چکے تھے۔ ان کی ملاقات، محبت، جدائی اور سکون کے لمحات ہمیشہ یادگار رہنے والے تھے۔ ماہ کا احساس۔ ماہ نے اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کی تھی۔ وہ اب خود کو پہچان چکی تھی اور وہ جانتی تھی کہ اس کا دل اب مکمل طور پر آزاد تھا۔ وہ ماضی کی تیز دھاروں میں سے نکل کر اب اپنے مستقبل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میرے اندر اب وہ طاقت ہے جو مجھے آگے بڑھنے میں مدد دے سکتی ہے، ماہ نے خود سے کہا۔ حارث کا اقرار۔ حارث کی زندگی میں بھی تبدیلی آ چکی تھی۔ اس نے اپنے دل کی گہرائیوں میں چھپے درد کو سمجھا تھا اور وہ جانتا تھا کہ محبت کی کہانی کبھی مکمل نہیں ہوتی۔ وہ ماضی کی یادوں کو اپنے دل میں سنبھال کر نئے راستے پر چلنے کا ارادہ کرتا تھا۔ میں ہمیشہ تمہیں اپنی زندگی کا حصہ سمجھوں گا ماہ، مگر اب مجھے اپنی تقدیر کے راستے پر چلنا ہے۔ حارث نے اپنی زندگی کا مقصد واضح کیا۔ نیا رشتہ۔
ماہنور اور حارث کے الگ الگ راستے ہونے کے باوجود دونوں نے اپنی تقدیر کا احترام کیا۔ وہ جانتے تھے کہ زندگی میں کبھی کبھی کچھ رشتے نہیں بنتے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ماہنور کے دل میں ایک نئی محبت کا آغاز تھا اور وہ حارث کی یادوں کے بغیر زندگی گزارنے کا عزم رکھتی تھی۔ میں اب اپنے مستقبل کی طرف قدم بڑھا رہی ہوں اور یہ میری زندگی کا نیا آغاز ہے۔ حارث کا سکون۔ حارث نے بھی اپنی زندگی میں سکون کا پہلو تلاش کیا تھا۔ وہ اپنے ماضی کو دل سے قبول کر چکا تھا اور جانتا تھا کہ اب اسے خود کو نئے راستے پر چلنے کی اجازت دینی چاہیے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ میں اپنے دل کے سکون کے لیے کچھ اور کروں، حارث نے اپنے آپ سے کہا۔ ایک نیا آغاز۔ ماہنور اور حارث کی کہانی ایک نئے آغاز کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دونوں نے اپنی زندگیوں میں سکون پانے کا راستہ اپنایا تھا اور وہ جانتے تھے کہ کبھی کبھی تقدیر ہمیں اپنی زندگیوں میں وہ راستے دکھاتی ہے جن پر چل کر ہم اپنا سکون اور محبت تلاش کر سکتے ہیں۔ شاید ہماری کہانی کا اختتام ہو چکا ہے، مگر ہماری زندگی کا سفر ابھی جاری ہے، ماہنور نے دل میں کہا۔ آخرکار سکون اور خوشی۔ دونوں نے اپنی تقدیر کو قبول کیا اور سکون کی تلاش میں اپنے نئے راستوں پر چل پڑے۔ وہ جانتے تھے کہ محبت ہمیشہ سچی ہوتی ہے، مگر کبھی کبھار تقدیر ہمیں سچائی اور سکون کے نئے راستے دکھاتی ہے۔ ہماری کہانی کا اختتام ہو چکا ہے، مگر ہماری تقدیر کا سفر ہمیشہ جاری رہے گا، حارث نے دل میں کہا۔ تو دوستو، اگر یہ ناول آپ کو اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیے اور اس ویڈیو کو لائک لازمی کریے۔ اللہ حافظ۔